بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کفورا۔ یہاں سے اہل جنت کے احوال شروع ہوتے ہیں۔ اہل جنت کے احوال کو جاننے سے پہلے ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن میں جنت کے بارے میں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو کچھ آیا ہے اسے نزل کہا جاتا ہے۔ نزل ہوتا ہے ویلکم ڈرنک، جیسے کوئی گیسٹ آپ کے گھر آیا، آپ نے اس کو جو فرسٹ جوس دیا یا کوئی ٹھنڈا پانی یا چائے، اسے کہا جاتا ہے نزل، ویلکم ڈرنک۔ سو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سو کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا، یعنی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو اس کے لیے رکھی گئی ہے ایز اے ریوارڈ، جزا کے طور پر، اس کے اعمال کے بدلے میں۔ اس آیت کی ایکسپلینیشن میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ایک حدیث قدسی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت لعبادی الصالحین، کہ میں نے تیار کر رکھا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اعدت کہتے ہیں اسپیشلی پریپیئر کرنا، سو اسپیشل پریپریشن ہے میرے نیک بندوں کے لیے۔ ان کن چیزوں کی؟ ما لا عین رأت، ایسی چیزیں جو کبھی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کبھی کسی دل پر اس کا گمان تک نہیں گزرا۔ سو جنت کی جو ریئل نعمتیں ہیں وہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کبھی کسی دل پر اس کا گمان تک گزرا، کیونکہ انسان کی امیجنیشن جو ہے نا وہ اس دنیا کے ڈبے میں قید ہے۔ اس سے باہر کی چیز انسان امیجن ہی نہیں کر سکتا۔ سو وہ کوئی ڈفرینٹ ہی چیزیں ہیں جو جنت کی ریئل نعمتیں ہیں۔ سو لیٹس بگن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یقیناً ابرار وہ پی رہے ہوں گے، دے آر ڈرنکنگ۔ سو لاسٹ آیا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیر، سعیر کافرین کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے سعیر۔ سعیر کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ، جس کے قریب بھی پیاس کی شدت ہو بہت زیادہ۔ سو اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید سے فرمایا کہ یقیناً ابرار وہ پیاسے نہیں ہوں گے، ان الابرار یشربون، وہ تو پھر پی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو ابرار کے لیے کوئی پیاس نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون، وہ پی رہے ہوں گے من کأس، فرام کپس۔ تو زجاجہ عربی میں کہتے ہیں کرسٹل کلیئر گلاس کو، شائنی کرسٹل کلیئر گلاس کو زجاجہ کہتے ہیں۔ جب زجاجہ میں آپ خمر ڈالتے ہیں یعنی وائن ڈالتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کاس، ایسے کپ کو، ٹھیک ہے۔ کرسٹل کلیئر گلاس جس میں خمر ہو، وائن ہو، اسے کاس کہا جاتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون، کہ ابرار تو پی رہے ہوں گے، ان کے لیے کوئی پیاس نہیں ہوگی، اور وہ پی رہے ہوں گے کاس سے، ڈفرینٹ ورائٹی کے کپ سے۔ یہ جو من ہے اس میں، یہ من کاس فرام دا کپ، یہ ایسے نہیں ہے کہ کپ سے پی رہے ہوں گے، یعنی پیالے سے نہیں اور چمچ سے نہیں، پلیٹ سے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں من للتبعید، یعنی کہ بعد کے لیے، یعنی کہ کہہ لو کہ ان کے سامنے ورائٹی آف کپس ہوں گے، ڈفرینٹ ورائٹی آف کپس ود ڈفرینٹ کلرز اینڈ فلیور اینڈ ٹیسٹ، اور وہ پک اینڈ چوز کر رہے ہوں گے۔ سو دے آر ڈرنکنگ فرام دا کپس۔ سو آپ کو ایک فریڈم فیل ہوگی کہ دے ہیو دا فریڈم آف چوائس، جس طرح کا کپ انہیں پسند ہے، جس طرح کی ڈرنک انہیں پسند ہے، دے کین پک۔ سو پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کافرین یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے اغلال ہیں، زنجیریں اور طوق۔ پھر یہ ہیں شاکرین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ابرار۔ سو ان کے لیے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں باؤنڈریز میں رہتے تھے۔ سو جنت میں جب انٹر ہوئے، باؤنڈریز ختم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار یشربون، وہ پی رہے ہوں گے وداؤٹ اینی لمٹس، اور اپنی پسند کے کپس میں سے، دے ہیو دا فریڈم ٹو پک۔ اوکے، دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار، ابرار۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اما شاکر اما کفور، تو شاکر جو ہوگا جب اس کی جمع آئے گی تو اسے کہا جائے گا شاکرین۔ سو یہاں پر آ سکتا تھا ان الشاکرین یشربون، کہ شاکرین اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے وہ پی رہے ہوں گے۔ بٹ جن لوگوں نے شکر کا رویہ اپنایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو ابرار کا لفظ دیا۔ ابرار کا بیسیکلی ابرار کا لفظ بر سے ہے۔
بر اور بحر، جیسے کہتے ہیں نا، بر کہتے ہیں زمین کو اور بحر کہتے ہیں سمندر کو. جیسے بری فوج اور بحری فوج، بحری فوج سمندری فوج ہوتی ہے. سو بحر ہے وہ وابلی ہوتا ہے، وہ شیکی ہوتا ہے، آپ کے نیچے کانسٹنٹ زمین تو نہیں ہے. لیکن جو بر ہے بحر کے مقابلے میں اسٹیبل ہوتا ہے. اور بر کا ورڈ جو ہے وہ گڈنس کے لیے، اچھائی کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یعنی اچھائی جو ہے ایک ٹھہری ہوئی زمین کی طرح اسٹیبل ہوتی ہے. جیسے زمین پہ ویجیٹیشن ہوتی ہے، پودے اگتے ہیں، اسی طرح سے اچھائی بھی گرو کرتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے. سو وہ لوگ جو شاکرین تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اپریشیٹ کیا، شکر کیا اور استعمال کیا ان کو، سو صرف انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ نہیں دیا بلکہ انہوں نے اچھائی پروڈیوس کی، پروڈکٹیو ہو گئے وہ لوگ. سو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر ابرار فرمایا، ان الابرار یشربونا، کہ وہ پی رہے ہوں گے، من کأس، فرام اپنی پسند کے کپ سے، کان مزاجہا کفورا. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کو کوئی جوس ملتا ہے بٹ یو ڈونٹ لائک دیئر فلیور، سو آپ واپس کر دیتے ہیں کہ میں نہیں پیتا یہ، ٹھیک ہے. بٹ جیسے اب کسی ایسی بڑی سی محفل میں جہاں سرونٹس جو ہیں ڈفرینٹ اسٹائل کے کپس لے کر پھیر رہے ہیں، ڈفرینٹ اسٹائل کے جوس کے گلاسز لے کر پھیر رہے ہیں، سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو ہیو دا چوائس ٹو پک، آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کون سے والا فلیور لینا چاہیں گے. سو کانا مزاج ہوا کافور. مزاج جو ہے وہ عربی میں اسے کہتے ہیں المزاج ما یمزجو، مزاج کہتے ہیں جس میں مکسنگ ہو. یعنی کہ وکانوا یمزجون الخمر بالماء اذا كانت الخمر مؤقتة شدیدة، یہ ابن عاشور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہی سیڈ کہ عرب کے جو لوگ تھے، جب جو فریش اور فریشلی اور جو ٹرولی ایکسٹریکٹڈ جو خمر وائن ہوتی تھی وہ بہت تیز ہوتی ہے، سو اس میں وہ پانی مکس کیا کرتے تھے. اب لٹرلی جو پانی تو ان کے پاس زمزم ہی تھا، سو لٹرلی زمزم ہی مکس کیا کرتے تھے. سو کہہ لو کہ کیونکہ وہ بہت تیز ہوتی تھی، یعنی دماغ پہ گہرا اثر ڈالتی تھی. لیخففوا من حدتها، فیئر، ان کو خوف ہوتا تھا اس کی شدت سے کہ یہ بہت ہی انٹینس ہوگی، سو اس کو ڈائلیوٹ کر لیتے تھے. کنسنٹریٹ ہوتے گاڑی سی ہوتی ہے، سو اس کو ڈائلیوٹ کر لیتے تھے، اس کو ذرا پتلا کر لیتے تھے، پانی کی مکسنگ تھے. یہ ہے مزاج، مکسنگ کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے خمر کو پی رہے ہوں گے، ایسے کپس میں سے پی رہے ہوں گے جس میں مکسنگ پانی کی نہیں ہوگی، کافور کی مکسنگ ہوگی. تو سب سے پہلے تو کافور کا وہ ایلیمنٹ جو آپ کے ذہن میں ہے اس کو نکال دیں. اٹ ڈزنٹ مین دیٹ، ٹھیک ہے، کیونکہ ورڈ جو ہیں جنریشن وائز اور لینگویجز وائز چینج ہو جاتے ہیں. تو کافور کو جس سینس پہ ہم یوز کرتے ہیں یہ وہ نہیں ہے. کافور بیسکلی جو ہے اس زمانے کے حساب سے، کیونکہ قرآن تو اسی لینگویج میں نازل ہوا ہے تو اس زمانے کے حساب سے سمجھنا پڑے گا. کافور کہا جاتا تھا ایک امپورٹڈ پلانٹس جن کے اندر ڈرنکس میں یا خمر میں کہہ لیں جو ہے فلیور دینے کے لیے، ایسنس دینے کے لیے، خوشبو، کلر، کوئی ٹیسٹ دینے کے لیے مکسنگ کی جاتی تھی. اور یہ جو پلانٹ ہے آبویسلی امپورٹڈ ہے، تو امپورٹڈ چیز ہر کسی کی دسترس میں نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کو حاصل نہیں کر سکتا. سو یہ کافور ایسی مکسنگ ہے جو رائل لوگوں کے لیے، جو شاہی لوگوں کے لیے، جو ڈفرینٹ کلر کے ڈرنکس کو فلیور دینے کے لیے، ان کو ڈفرینٹ خوشبو دینے کے لیے، کلر دینے کے لیے، ڈفرینٹ ٹیسٹ دینے کے لیے کافور کی مکسنگ ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرارا، کہ میرے نیک بندے ابرار، یشربونا، وہ پی رہے ہوں گے، وہ اس دن تھرسٹی نہیں ہوں گے، من کأس، فرام اپنی پسند کے کپس میں سے. سو they are drinking, they are like free, they are chilling، ٹھیک ہے، چل کر رہے ہوں گے محفلوں میں، فرام کأس، کپ سے پی رہے ہوں گے، یعنی کہ ہیو دا فریڈم آف چوائس، اپنی مرضی کے کپ سے پی رہے ہوں گے. کانا مزاجہا کافور، یعنی کہ ایسے کپ سے جن میں اسپیشل قسم کی مکسنگ ہوگی، جسٹ لائک دا رائل پیپل. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا عینن یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا. عین کہتے ہیں آبشار کو، واٹر فال کو. سو آبشار جس سے پی رہے ہوں گے اللہ کے بندے عباد اللہ، یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے وہاں پائیں گے. اب یہاں پر پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کہا، اہل جنت کو عباد اللہ، اللہ کے بندے. جہاں یہ شاکرین سے شروع ہوئے تھے، اما شاکر کہ شکر کرنے والے،
دین اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ابرار، ٹھیک ہے، گڈنس پروڈیوس کرنے والے نیک بندے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک نیا ٹائٹل دیا، عباد اللہ. سو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی کسی سے بہت ہی محبت ہوتی ہے سو آپ اس کے کئی نک نیمز رکھ لیتے ہیں پیار سے. جیسے فار ایگزامپل ماؤں کو بہت عادت ہوتی ہے کہ میرا چاند آ گیا، میرا شہزادہ آ گیا، اس طرح سے. سو جو ہے ملٹیپل نیمز دینا آؤٹ آف لو، محبت میں. سو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر محبت کا اظہار نظر آئے گا. جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو شاکر کہا، دین اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ابرار کہا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عباد اللہ کہہ کر پکارا. پھر جو عبد کا ورڈ ہے یہ قرآن میں سب سے ہائیسٹ ٹائٹل ہے کسی بھی انسان کے لیے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو یہ سفر کے معراج کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبد کا ورڈ یوز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. دین یہ سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے. سورہ کہف کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل حمد کل شکر اس رب کے لیے ہے، اس کے لیے جس نے اپنے بندے پر نازل کی، اپنے عبد پر نازل کی. سو عبد ہونا قرآن کے حساب سے ایک بہت ہائی اسٹیٹس ہے. اب اللہ تعالیٰ نے عبد کی جمع عباد ہوتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عینن، ایک چشمہ، ایک آبشار ہوگی جس سے پی رہے ہوں گے عباد اللہ، اللہ کے بندے. سو عباد الصالحین بھی ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، عباد المتقین بھی ہو سکتا تھا، متقین بندے، نیک بندے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنے نام کا استعمال کیا. دیکھو جیسے ہوتے ہیں رسول اللہ، رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، لیکن جب آپ اس کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں دیٹ مینز اللہ کا پیغام لانے والا بہت ہی ہائی لیول. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ، ٹھیک ہے، نار اللہ یعنی دنیا کی فائر وہ بھی اللہ نے بنائی، لیکن دنیا کی فائر جو ہے وہ لو فائر ہے، لیکن نار اللہ ہائی لیول فائر ہے. اسی طرح سے ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ شیک ہے ملف اللہ، اللہ کی اونٹنی. جیسے دنیا میں کئی اونٹنیاں اللہ نے بنائی ہیں ساری کی ساری، بٹ دیٹ از اسپیشل، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسپیشل کر دیا ان لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے کہ عینن، کہ ایک آبشار ہوگی جس سے پی رہے ہوں گے عباد اللہ. آؤٹ آف لو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کئی نام دیا، عباد اللہ، اللہ کے بندے. سو آپ ان دونوں آیات میں دیکھیں گے آپ کو بہت سا آنر، بہت سی رسپیکٹ نظر آئے گی اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ من کأس، کپ سے پی رہے ہوں گے. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایکچوئل سورس جو اس خمر کا ہے، وہ چشمہ، وہ آبشار، اسی سے ڈائریکٹ پی رہے ہوں گے. سو کپ سے لے کر سورس تک کا سفر طے کریں گے جہاں سے وہ خمر آ رہی ہے، ڈائریکٹ اس میں سے لے رہے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو ابرار فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے مزید پیار سے ان کو نام دیا عباد اللہ کا. دین اللہ تعالیٰ نے فرمایا یشربون، پی رہے ہوں گے. دین پھر سے فرمایا یشربو، پی رہے ہیں. یعنی یہ بہت ہی محبت بھرا اظہار ہے. دین اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عینن یشربو بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، کہ یفجرونہا تفجیرا مینز کہ جہاں چاہیں گے وہاں پائیں گے. اب فاجر کہتے ہیں پھاڑنے کو، ٹھیک ہے. سو یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہاں ان کی خواہش ہوگی وہاں پہ ان کے پاس یہ آبشار پہنچ جائے گی، وہاں پہ ان کے پاس دسترس ہوگی اس آبشار کے لیے. سو امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے کہ انسان اپنی جو ہے نفس کو، ٹھیک ہے، ایک شاکر جو ہے، ایک نیک انسان جو ہے اپنے نفس کو دنیا میں کئی چیزوں سے روک کر رکھتا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ خواہشات، جو غلط خواہشات ہیں ان سے اپنے نفس کو روک کر رکھتا ہے، ٹھیک ہے. سو ان لوگوں کے لیے آخرت میں جنت میں رکاوٹ ختم ہو جائے گی. سو جہاں چاہیں گے وہاں ان کے پاس ان کی پسند کی چیز کی دسترس ہوگی. یفجرونہا تفجیرا. اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین.